ہمارا ہے، تو اللہ نے اس کا انتظام پہلے ہی سے کر چکا ہے۔ وہ نفس جو آپ کو برائیوں سے روکتا ہے اس کا نام ہے نفس لوامہ۔ یہ ٹوکنے والا نفس، لوامہ کے معنی ہے انسان کو ٹوکنے والا نفس۔ سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے کہ لا اقسم یوم القیامہ اقسم بنفس اللوامہ، قیامت کی قسم نہیں کھاتے ہم، قسم نفس لوامہ کی کھاتے ہیں۔ تو نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ نفس لوامہ وہی ہے جس سے اللہ کہہ رہا ہے وہ نفس وما سواہا، وہ نفس ہے جس کو ہم نے سنوارا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جی، اور اچھے اور برے کی تمیز اس کو سکھائی ہے، اور قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس لوامہ کو آگے بڑھایا جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو دبا دیا جو ہے وہ تباہ ہو گیا، وہ غرقاب ہو گیا جو ہے نفس لوامہ۔ تو نفس لوامہ کی تعمیل کرنا جو ہے انسان کو چاہیے، اور نفس امارہ جب غالب آ جاتا ہے تو نفس لوامہ بالکل دب جاتا ہے، بالکل اس وقت جو ہے انسان اچھے اور برے کی تمیز کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال قاتلان حسین ہے۔ اب آپ دیکھیے قاتلان حسین کا حسین کے مقام سے واقف نہیں تھے، حسین کے مقام سے واقف تھے، لیکن دولت کی تمام اور روپیہ پیسے کی لالچ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، اس طریقے سے کہ سعد ابن ابی وقاص جو امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے جانتا تھا، اور اس کا باپ جو ہے سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن سعد کا جو باپ تھا، وہ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابیوں میں سے تھا، اور عمر سعد نے بچپن سے حسین کو دیکھا تھا۔ لیکن کیا چیز ہوئی عمر سعد کو کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کرے؟ وہ دولت کی تمنا تھی، حکومت کی تمنا تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی، اور اسی کے پر حضرت زینب نے اشارہ کیا تھا کہ عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ یہ نفس لوامہ جب بالکل جو ہے دب جاتا ہے تو انسان جو ہے بالکل جانور ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو آج کل آئسس میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھانا جو ہے، ہم اپنے تاریخ میں پڑھا کرتے تھے کہ واقعہ کربلا میں ایسا ہوا کہ شہداء کے سر جو ہے نوک نیزہ پر چڑھائے گئے تھے۔ اسلام میں کبھی اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ سر نوک نیزہ پر چڑھا۔ حضور کے زمانے میں بھی، اس کے بعد میں بھی کسی نے سروں کو نوک نیزہ پر نہیں چڑھایا تھا۔ شہداء کے لاشوں کو جو ہے پامال کر دینا، یہ سارے کے سارے جو بربریت کے اور تشدد کے اور ہیومن بام بن جانا، اور اپنے آپ کو جو ہے ہیومن بام بنا کر جو ہے لوگوں کو قتل کرنا، یہ سارا اسلام کے بالکل مغایر ہے۔ اسلام نے کبھی اس کی تعلیم نہیں دی ہے، اور یہ سب وہ کر رہے ہیں جو نفس لوامہ کو جنہوں نے بالکل دبا دیا ہے۔ اور تیسرا مقام ہے نفس مطمئنہ جی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے۔ کہ ساری شہادت کے بعد اور ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، نفس المطمئنہ راضیۃ مرضیہ۔ یہ راضیۃ مرضیہ کی جو منزل ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے جی۔ اللہ سے راضی ہونا تو ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ریسیپروکل ہو کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی؟ یہ صرف اس ذات کا کمال ہے کہ راضیۃ مرضیہ کا۔ فادخلی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ تو اللہ کا بندہ بننا جو ہے حسین کے لیے اور انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ
اور اس کی فضیلت کا اظہار سورہ اسراء میں بھی کیا گیا ہے. اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ، جس نے اپنے بندے کو جو ہے شب جو ہے لے گا. تو اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو حسین ابن علی کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہمارا یہ مقصود ہونا چاہیے کہ ان کے اسوہ حسنہ کی اس طریقے سے تعمیل کریں کہ اللہ بھی ہم کو اپنا بندہ سمجھنے لگے اور جنت میں داخل ہو جا. یہ نفس مطمئنہ کا کمال ہے، اور صرف امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نفس مطمئنہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اتنی قربانیاں جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم تمہارا امتحان لیں گے، بھوک میں، پیاس میں، اولاد کی تباہی میں، اموال کی تباہی میں. جی، اور جب میرے مخلص بندوں پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. یہی یہ صاحبان تقویٰ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. اب بتائیے کہ جتنے امتحانات کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ایک وقت میں کسی پیغمبر پر کسی کو بھوک کی تکلیف تھی، کسی کو پیاس کی تکلیف تھی، کسی کو اولاد کی جدائی کی تکلیف تھی، لیکن یہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے. ان کو نہیں معلوم کہ بیٹا مر گیا ہے. حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں. اگر ہم اس شہید کے غم میں اتنا رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم روتے روتے اگر مر جائیں بھی تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنے سارے تکالیف جو انبیاء کو مختلف موقعوں پر دیے اللہ نے امتحان کے طور پر عائد کیے تھے، وہ حسین پر صرف ایک دن میں عائد ہو گئے. بھوک بھی، پیاس بھی، اموال کی تباہی بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا غم بھی، علی اکبر کا نعش اٹھانا بھی، عباس کے شانوں کو خطا ہونا دیکھنا بھی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب، عقلی مغلوب خواہی غالب. طاعتی قلیل معصیتی کثیر، لسانی مخر فی الذنوب. وکیف حیلتی ستار العیوب کشاف الکروب یغفر الذنوب یغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد اطرتہ الطاہرین. یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تو آپ لوگوں سے اس سے دعا ہے کہ اب یہ آج یہ تیسری مجلس ہے. انشاءاللہ یہ مجلسوں کا سلسلہ جو ہے وہ 9 تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ بیت الخائم میں میرے مجالس 14 سے 18 تک ہوں گے. پھر اس میں یہی میرا ٹاپک رہے گا. اس کے اوپر یہ اور بھی اس کے انسان کے متعلق ہی اب تک ذکر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد انسانیت کے متعلق بھی آپ ان مجالس میں ذکر ہوگا، اور آپ ضرور اس میں تشریف لائیے. ماتم حسین. ہم مسافر ہیں، مجبور ہیں، ہم مسافر ہیں، مجبور ہیں. ظلم ڈھاؤ نہ اے ظالموں، ہم مسافر ہیں، مجبور ہیں، ہم مسافر ہیں، مجبور ہیں. دل جلاؤ نہ اے ظالموں، ہم مسافر ہیں، مجبور. میرا نانا رسول خدا، میرا بابا علی مرتضیٰ، کلمہ گو تو سن لو ذرا، چھوڑ دو تم میرا راستہ. یوں ستاؤ نہ اے ظالموں، ہم
چاہے قیمت ہو کتنی بڑی، میں بتاؤں گا دین نبی، یہ بھلاؤ نہ اے ظالموں، ہم مسافر مجبور ہیں، لب پہ تسبیح ہے شکر خدا، زیر خنجر سر کربلا، ایسا سجدہ کروں گا ادا، ناز اس پر کرے انبیاء، آزماؤ نہ اے ظالموں، ہم مسافر ہے مجبور ہے، اپنے ہاتھوں پاس غر لیے، شاہ مظلوم تھے کہہ رہے، خط کرنا ہے کر دو مجھے، گھونٹ پانی پلا دو انہیں، یوں رلاؤ نہ اے ظالموں، ہم مسافر ہے مجبور ہے، ہم ہی ہیں حجت کبریاء، ہم ہی ہیں وارث انبیاء، گھیر کر یوں سر کربلا، آل احمد کا یوں بے خطا، خون بہاؤ نہ اے ظالموں، ہم مسافر ہے مجبور ہے، تھا یہی نوح ایک شام غم، کلمہ گویوں نہ ڈھاؤ ستم، کر کے سروارسوں کے قلم، باندھ کر رسیوں میں حرم، مسکراؤ نہ اے ظالموں، ہم مسافر ہیں مجبور ہیں، ظلم ڈھاؤ نہ اے ظالموں، ہم مسافر ہیں مجبور ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و اخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، خصوصاً سیدی و مولایا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان العلم والعجم علی بن موسیٰ رضا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام انس والجان، الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک، اللہ تعالی مغفرک و ظہورک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ